بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. پاکستان کے فوجی جنرل کو کل اہل تشیع نے جو کرارا جواب دیا، اس کے بعد اگلا لائے عمل اہل تشیع کا کیا ہوگا؟ ایک ملاقات کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوسرا، جب بھی پاکستان کا فوجی جنرل آتا ہے تو اس خطے میں جنگ کیوں چھڑ جاتی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. سب سے پہلے اہل تشیع کا جو کل جواب آیا تھا اس کے بعد کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ پاکستان کے جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے پالیسی میٹر سے اختلاف کرتے ہوئے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ غیر معمولی حالات ہے. اب آپ دیکھیے، قبل ازیں سن 1980 میں پاکستان کے ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کو شوق چڑھا کہ وہ ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے. اس ملک پر حکومت کرنی ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور سب سے سستا ذریعہ ہے کہ آپ اسلام کو استعمال کریں. لہٰذا فیصلہ ہوا کہ ملک میں بجائے اس کے کہ خلیفے کا انتخاب اسلام کے مطابق ہو، انہوں نے زکوٰۃ میں اپنے جو اسلام ہے اس کو ڈھونڈا. عشر و زکوٰۃ کا ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے جس کے مطابق تمام جو لوگ ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جانی تھی. اہل تشیع کے نزدیک زکوٰۃ کا ایک اپنا پروسیجر ہے، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. جی ہاں، جب احتجاج کی کال دی گئی تو اسلام آباد اہل تشیع لوگوں سے بھر گیا، اور اتنا زبردست احتجاج تھا کہ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی، اور شیعوں کی حد تک وہ آرڈیننس ودڈرا ہو گیا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت اس فوجی جرنیل کے سامنے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی تھی. آگے چلتے ہیں. اب موجودہ دور میں اہل تشیع نے اس جرأت کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال آپ خود دیکھیے کہ ان کے جو کٹر مخالف ہیں اہل سنت کے لوگ، وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اگینسٹ دا لا ہو، اگینسٹ دا فیکٹس ہو، بلکہ اس ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں کم از کم ہر آدمی کو اتنا کہنے کا حق ضرور حاصل ہے کہ آپ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں یا آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، کم از کم ہماری بات تو سن لیں. زبردست بات تھی. اس کے بعد آج سارا دن ہم اس طاق میں رہے کہ اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسوں اور ویڈیو بیانات کے بعد کیا کوئی اہل تشیع کی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی ہاں، عید کی وجہ سے کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کسی بھی شیعہ عالم کو گرفتار کیا گیا ہو. اسی تناظر میں آج ہم نے فون اٹھایا اور اس میٹنگ میں موجود ایک شیعہ عالم سے ہم نے بات کی. یہ بات چیت ٹوٹلی آف دا ریکارڈ تھی. 45 منٹ کی اس فون کال میں ہم نے اس سے صرف 2 سوال پوچھے اور باقی ان کی باتیں سنی. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ذرا یہ بتائیے، آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا، آپ کو ہم داد دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خدشات کے برعکس یہ جنگ جو ہے اسی سمت چل پڑی جہاں آپ کو خدشہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم کسی بھی صورت پاکستان کو اس جنگ میں شامل نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہم دے دیں گے. میں نے پوچھا اس کی نیچر کیا ہوگی قربانی کی؟ کیا آپ احتجاجی تحریک چلائیں گے، دھرنے دیں گے، یا سول نافرمانی کی طرف جائیں گے؟ اس نے کہا یہ تمام کے تمام جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ پرانی ہیں، ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم غازی عباس کے علم کی قسم اٹھا لیں گے کہ اس وقت تک گھر واپس نہیں جائیں گے جب تک یہ پالیسی تبدیل نہیں کریں گے. یاد رکھیو میرے پاکستانیوں، کوئی بھی شیعہ مسلک کا بندہ کبھی بھی نارمل حالات میں حضرت غازی عباس کے علم کی قسم نہیں اٹھاتا. اور اگر کوئی شخص غازی عباس کے علم کی قسم اٹھا لے، یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو پھر اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ آپ کو میں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بتا رہا. تو انہوں نے کہا ہم اپنے گھروں کو تالا لگا لیں گے
اپنے بچوں کو ساتھ لے کے باہر آ جائیں گے، کٹ مریں گے، لیکن واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بربادی ہے۔ دوسرا سوال ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو بڑی آبادی ہے وہ سنی مسلک سے ہے، اور جو سنی علماء ہیں چوٹی کے، طارق جمیل ہو گیا، اس کے علاوہ مصطفی ہو گیا، رضا مصطفی، وہ زبردست طریقے سے ایران کی حمایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے شکر الحمدللہ کہا کہ یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہم ان کا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار سکیں گے۔ ان کی جو باتوں کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی بھی صورت جو مرضی ہو جائے، ہم اس جنگ میں ایران کے خلاف کوئی قدم پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ اب ان حالات میں جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت بن گئے ہیں۔ زندگی اور موت اس طرح سے ہے کہ ایک طرف جو سعودی عرب ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھال رکھا ہے، اور اس نے امریکہ کی باہوں میں باہیں بھی ڈال رکھی ہیں، تو وہ ہر صورت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ جنگ کو اون کر لے، کیونکہ امریکہ کو اس جنگ میں زبردست قسم کی شکست ہونے جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں پر جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 88 ہے، اور مرنے والوں کی تعداد ہے 42۔ اسرائیل ہو، اس کا اتنا دفاعی نظام ہو، اور وہاں پر میزائلوں کے حملے سے اکٹھے 42 تابوت نکلیں تو کوہرام تو مچنا ہے۔ اب سعودی عرب کی یہ جو چال ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو ہم اون کر لیں، قطری نئے وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم اعلان کر دیتے ہیں وہ نکل جائے، ہم جانے اور ایران جانے۔ بسم اللہ، ہم نے 2 ولاگ قبل بتایا تھا کہ ان دونوں ممالک کی کل فوجی اوقات کتنی ہے۔ جس ملک سے امریکہ نہیں لڑ سکا وہ دونوں ملک کیسے لڑیں گے؟ اللہ نہ کرے ان دونوں کے درمیان کبھی جنگ ہو۔ لیکن پھر بھی سعودی عرب نے آج ایران کے جو 2 اتاشی ہیں، یہ سفارتی نمائندے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے نکال دیا ہے۔ جنگ کی جو خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے جو اہلکاروں کی بے دخلی ہوتی ہے یہ کسی بھی جنگ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ جی ہاں، خطرے کی گھنٹی بالکل بجی ہے اور بجتی آگے جائے گی۔ اب ہمارا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ کون سا معاہدہ ہے؟ آج تک کسی کو نہیں پتا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے، اور اس میں جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ پاکستان میں جب بھی ہوتا ہے بالا ہوتا ہے، پارلیمنٹ تو ہے نہیں، عدالتیں ہے نہیں، کوئی فورم ہے نہیں، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس جنگ میں شمولیت، اگر افغانستان کی جنگ میں شمولیت پاکستان کو 40-46 سال بعد یہ یاد دلاتی ہے، ریئلائز کراتی ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا اور ملک کی بنیادوں کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، تو پھر ایک نئی جنگ میں شمولیت کیسے اور کیوں کر سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ واللہ یہ تاریخ بتاتی ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی نے بھی تاریخ سے کبھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس جنگ سے بچائے۔ بصورت دیگر اتنی خوفناک لڑائی ہوگی، مخصوص چینل سے ہم کیوں ہر روز اس پہ روتے ہیں؟ آج کا رونا کل کے ماتم سے بہتر ہے، یہ ہماری اسسمنٹ ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر یہ جنگ لگ گئی اور مخصوص طبقے ادھر سے بھی باہر آ گئے تو اب آپ خود سوچئے وہ کام جو اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا شیعہ سنی فسادات کی شکل میں پچھلی کئی دہائیوں سے نہیں کروا سکے، وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو انجام پہنچا دیں گے۔ پھر بڑی خوفناک لڑائی ہوگی اور اس میں پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عقل مندوں کے لیے پاکستان میں کھڑے ہو کر اتنی بات ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ عجیب اتفاق ہے یا کچھ اور بات کہ جب بھی پاکستان میں فوجی حکمران آتا ہے تو ہمارے بارڈر پر ایک نئی قسم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ضیاء الحق اقتدار سنبھالتا ہے تو ساتھ ہی سوویت کے خلاف پاکستان میں جہاد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا جہاد
جس کی مثال ہم نے قبل ازیں دی 2 منٹ پہلے، جس کے جو اختلاف کرنے والے تھے وہ کافر تھے، وہ پاکستان کے دشمن تھے، اور ہمارے ملک میں ہماری جو فیکٹریاں ہیں جو برباد ہو گئی، مارکیٹیں ان پٹھانوں کو دے دی گئی، افغانیوں کو دے دی گئی، اور ملک میں ایک ایسا سسٹم آیا جو آج تک ہمارا ملک دوبارہ اپنی جگہ پہ نہیں آ سکا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان کا وہ فوجی جنرل اپنے پورے اعزاز کے ساتھ اسلام آباد کی سرزمین پر دفن ہے۔ بھٹو کا مقدمہ تو کھول دیا گیا، لیکن اس کے غلط فیصلے کی بابت جو لاکھوں لوگ اس میں ہلاک ہوئے، جو بچے یتیم ہوئے، جو عورتیں بیوہ ہوئیں، ان کی داد رسی کے لیے کوئی قانونی جو ہے وہ ایسا نہیں بنا کہ اس کے خلاف بھی ٹرائل کیا جائے۔ کیوں؟ مشکل کام ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، جب تک ضیاء الحق رہا پاکستان میں جنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد پرویز مشرف آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پرویز مشرف پاکستان میں حکومت سنبھالتا ہے، پاکستان میں پھر افغان جنگ پھر شروع ہو جاتی ہے، پاکستان اس میں پھر کود پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تاریخ کے وہ حوالے ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا، جن کی ریبٹل میں کوئی آرگومنٹس نہیں ہے۔ کیسے ہوا کہ ضیاء الحق آیا تو 7 جنگ آئی، پرویز مشرف آیا تو 7 جنگ آئی۔ اس جنگ میں بھی ہم امریکہ کے اتحادی تھے، پرویز مشرف کی جنگ میں بھی ہم امریکہ کے اتحادی، اور ان دونوں جنگوں کے نتیجے میں جو فتح ہوئی وہ امریکہ کو ہوئی۔ جی ہاں، سوویت یونین ٹکڑے ہوا، دنیا کی واحد پاور سوویت یونین کھڑی ہو گئی، اور ایک بہت بڑا جو ایک بدماش تھا اس کو ہم نے امریکہ کے کہنے پر مار دیا، تو دنیا میں صرف ایک بدماش بچا جس کا نام امریکہ ہے، جو آج پوری دنیا کو کھا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ نقطہ اگر سمجھ لیا، اب آ جاتے ہیں اس سسٹم میں۔ اب پاکستان میں ایک حکومت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان کے فوجی جنرل کے پاس بظاہر کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن برق ہے وہ پاکستان کے آل ان آل ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ پاگل تو ہو سکتا ہے، دیوانہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لاجک کی بات نہیں کرے گا اگر وہ پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر کی پاور کو اس ملک میں تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ اب پھر ایک ایسی خوفناک جنگ جو پاکستان افغانستان کے بارڈر کے ساتھ پھیل گئی ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ تو اب پہلے دو تجربات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان کو خون کے آنسو رلا گئی، پاکستانیوں کو برباد کر کے لے گئی۔ تو اب مائی لو اور میری پیاری اسٹیبلشمنٹ، ہم آپ سے عقل میں بھی کم ہیں، ہمارے پاس تجربہ بھی بالکل نہیں ہے، نہ معلومات اتنی ہے جتنی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو پھر حدیث سے تو پھر کیسے آپ کا یہ ڈیسیجن درست ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ جنگ پاکستان میں کیا صورتحال کھڑی کر دے گی۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ کسی ملک کا اگر نظام حکومتی کمزور پڑ جائے تو پھر اس طرح کے مصائب ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں PSL کروایا جا رہا ہے۔ ابھی محسن نقوی نے کہا ہے کفایت شعاری کے مطابق لوگوں کو اسٹیڈیم میں نہیں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جی سلامت رکھے۔ اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اے بھائی، اگر کرنی ہے کفایت شعاری عقل کے اندر تو پورا ٹورنامنٹ ہی بند کر دو۔ جب لوگوں نے دیکھنا نہیں ہے، لوگوں نے اسٹیڈیم نہیں آنا، تو آپ چھوڑ دو یار۔ کیا بات ہے، اسکول بند کر دو، عدالتیں بند کر دو، بازار بند کر دو، اسٹیڈیم ویران کر دو۔ یہ ہے پاکستان، اور ابھی جنگ ہمارے ملک میں ایک گولہ نہیں گرا۔ آپ کو پتہ ہے کفایت شعاری کے نام پر پاکستان میں 85,000 گاڑیاں ہیں سرکاری۔ کتنی؟ 85,000، اور ان کا جو پیٹرول کا سالانہ خرچہ ہے 114 ارب روپیہ۔ اور عقل کے اندو او بے وقوفو، یہ جو 85,000 گاڑیاں ہیں یہ کون چلاتا ہے؟ پاکستان کے فوجی جنرل،
پاکستان کے جج، پاکستان کے حکمران اور بیوروکریٹ جو ہمیں کہتے ہیں کہ فائش شیاری کرو، اور عقل کے اندھو مردودو، یہ گاڑیاں ساری واپس کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح اس نے کیا کیا تھا؟ اب پہلے دن اپنی تمام کی تمام جو جائیداد ہے وہ تمام کی تمام بیت المال میں نہیں جمع کروا دی تھی؟ کرواؤ، مریم کا جہاز صرف واپس لے لو، اور حد دیکھو کہ فائش شیاری کی۔ کوئی آدمی اس جہاز پہ یا لگژری گاڑیوں پہ بولے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ غدار وطن ہے، ان کے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، اور اس سوچ کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ قوم آپ کی ہم نوا بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قوم وہ کام کرے گی جس سے آپ منع کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول کم استعمال کریں، دیکھا پاکستانیوں نے کم کو چک کے رکھا ہے کہ ڈبل استعمال کریں گے۔ کیوں؟ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یاد آیا، انہوں نے جب اقتدار سنبھالا نا، تو انہوں نے اپنی تمام چیزیں تو بیت المال میں جمع کرا دی، بیوی کو حکم دیا کہ آپ بھی جمع کروائیں۔ اب آپ دیکھیے، اس بیوی کے پاس ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی اس کے باپ مالک نے دی تھی، وہ اس کے باپ کی نشانی تھی۔ اس نے کہا خلیفہ ساری چیز دے دی ہے، زیورات بھی، یہ انگوٹھی میں نے نہیں جمع کرانی، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ آگے سے امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے طلاق لے لو، اور یہ پھر انگوٹھی رکھ لو۔ اللہ اکبر! اب آپ نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں کفایت شیاری، اس کو کہتے ہیں عمل، صالح عمل۔ تو اس کی بیوی نے اس کی بات مانی، اور یہاں کیا ہے، ہم اپنے پیٹرول بچانے کے لیے موٹر سائیکل کو کک نہ لگائیں، ہم سائیکل پہ آ جائیں، یہ چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آ جائیں۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ قوم آدھا پیٹرول استعمال کرے۔ جی اوئے، اور جی او رانا، یہ گل ذرا اپنی مریم نواز نو کہے نا، وہ آپ کی بات مانتے ہیں؟ نہ نہ نہ، ان کے تو بچوں کے جو جنید ہے وہ بھی ٹایاں آہا ہا ہا، لمبیاں اڑانا، لمبے طیارے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان بدبختوں نے یہ طیارہ کس سے خرید کیا ہے؟ یہ دو کمپنیز ہیں جی، جن کے اب نام مجھے یاد نہیں آ رہے، آج پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے سٹوری کی ہے۔ یہ دونوں کمپنیز وہ ہیں جو فلسطین کے بچوں کی نسل کشی میں براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اور پاکستانیوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل مت نہیں دی ہوئی، اس کمپنی سے انہوں نے جہاز خریدا ہے جو فلسطین کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور جو کرسچین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز خطرناک ہیں، اور ان کو ہم نفع دے رہے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کو عقل نہیں آئی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان کے وہ موجودہ حالات، واقعات ہیں۔ ہر طرف ایک ماتم کا سماں ہے، عید اتنی پھیکی گزری ہے پاکستانیوں کی کہ آپ دیکھیں پاکستان کے جو کاروبار ہیں وہ ماند پڑے ہوئے ہیں۔ اور المیہ دیکھیے کہ جو پارکس ہیں، جو تفریح گاہیں ہیں، ان کو بند کر دیا گیا سادگی کے نام پر کہ گھروں میں رہیں۔ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی ان کی پالیسیاں ہیں؟ کیا پارکس کو بھی بند کرنے سے کچھ خوشحالی آئی ہے؟ اگر وہ گھر پہ رہیں گے تو ان کے دماغ کیا خاک کام کریں گے؟ اللہ اکبر! ایک عید بچی تھی، وہ عید بھی ہمارے ہاتھوں سے گئی۔ یہ پیچھے، ہمارے پیچھے یہ دریائے سندھ ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ دریا ہے۔ اب یہ خوبصورت ترین دریاؤں میں سے ایک تھا، ان لوگوں نے اس دریا میں گندے گٹر ڈالے، اور یہاں سے وہ ہمارے جو قیمتی جانور تھے تمام کے تمام روٹ کے چلے گئے۔ یہ ان لوگوں کی ان پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو کس جگہ پہ ہم روئیں، لیکن بولنا حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بولنے کا عمل جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں سے پیار ہے ہمیں، آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، خدا کی قسم جب آپ کامنٹس کرتے ہیں ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہاں پہ انٹرنیٹ کی کمی ہے، یہاں پر ہمیں اپنا ویلاگ اپلوڈ کرنے کے لیے چھت پہ جانا پڑتا ہے، اور پھر 1 گھنٹہ وہاں موبائل پڑا رہنے سے ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ خیر سے یہاں پہ میرے خیال میں 3G بھی نہیں ہے۔ خیر، پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کبھی گرم ہوا نہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔